آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی ہے جسے رب کائنات نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، جسے حافظ قرآن بنایا ہے، جسے اللہ کریم نے قرآن کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن تو بنا لیکن رمضانی حافظ نہ بنا۔ یہ میں بچوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، حافظ قرآن تو بنا لیکن رمضانی حافظ نہ بنا۔ ایسا نہ ہوا کہ اس نے صرف رمضان کے رمضان قرآن پڑھا، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ رمضان اس نے قرآن حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس نے منزل کو یاد نہ کیا، یا منزل یاد کی اور اسے بھول گیا۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ رب کائنات اپنے بندے پہ فضل فرمائے، رب اپنے بندے پہ کرم فرمائے، اس کے سینے میں قرآن کو جمع کرے، اس کو پورا قرآن یاد ہو جائے، یا قرآن کی کوئی سورت یاد ہو جائے، یا قرآن کے چند سپارے یاد ہو جائیں۔ رب نے اس پہ احسان کیا، اس کے سینے میں قرآن آیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے قرآن کی طرف توجہ نہ کی، اس نے اس کو بار بار نہ پڑھا، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی موجود ہے، فرمایا قرآن مجید فرقان حمید بندے کے ذہن سے اور اس کے دل سے اس گھوڑے سے بھی زیادہ جلدی سے نکل جاتا ہے جس گھوڑے کو لگام نہ ڈالی جائے۔ گھوڑے کو پکڑ کے رکھیں گے، لگام ڈال کے رکھیں گے، اس کو جو ہے آپ پکڑ کے رکھیں گے، سمیٹ کے رکھیں گے تو آپ کے پاس رہے گا۔ جب گھوڑے سے توجہ کو ہٹا دیں گے وہ بھاگ جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لے، یاد کر لے، پھر اسے پڑھے نہ، ایک دن نہ پڑھے، 2 دن نہ پڑھے، 3 دن نہ پڑھے، پھر آہستہ آہستہ قرآن اس کے سینے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ہے حافظ قرآن لیکن سارا قرآن بھول گیا ہے۔ جیسے آج کل ہمیں عموماً ایسے حافظ مل جاتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں لیکن اب نام کے حافظ رہ گئے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے بیٹا سناؤ تو پتہ ہی نہیں کہاں سے سنانا ہے، پہلا پارہ بھی پوچھ لیں، پہلا پارہ بھی نہیں آ رہا، دوسرا پارہ بھی نہیں آ رہا، تیسرا پارہ بھی نہیں آ رہا، کہیں سے بھی نہیں آ رہا، کیونکہ جب سے پڑھا ہے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے بعد دہرایا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دہرانے سے یاد رہتا ہے، یہ سینے میں محفوظ رہتا ہے، یہ دماغ پہ نقش رہتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کو یاد رکھنا چاہتے ہو تو اسے دہراؤ، اسے پڑھو اور اسے بار بار پڑھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسری حدیث مبارکہ، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا شرک کے بعد جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کریم بندے پہ احسان کرے، اس پہ فضل کرے، اس پہ کرم کرے کہ اسے حافظ قرآن بنا دے، اسے چند پارے یاد ہو جائیں، چند صورتیں یاد ہو جائیں، لیکن نہ دہرانے کی وجہ سے وہ ان پاروں کو بلا بیٹھے، ان صورتوں کو بلا بیٹھے، قرآن مجید فرقان حمید کو بلا بیٹھے۔ رب کے رسول فرماتے ہیں شرک کے بعد جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بچہ قرآن مجید فرقان حمید یاد کر کے بھول جاتا ہے، اس میں جہاں پہ کردار والدین کا بچے کا ہے کہ اس بچے نے بھلا دیا، دہرایا نہیں،
بار بار پڑھا نہیں. جہاں پہ اس کا کردار ہے وہاں پہ والدین کا بھی کردار ہے. انہوں نے بھی کوتاہی کی ہے. دو طریقے کی کوتاہی ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں، چونکہ ہم ان تجربات سے گزرے ہیں، میں اس وجہ سے اپنے تجربات شیئر کرنا چاہتا ہوں. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ روزانہ پڑھتا نہیں ہے. اگر بچہ حافظ ہو جائے، منزل اسے یاد ہو جائے، روزانہ کا صرف ایک پارہ پڑھ لے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے. 15 سے 20 منٹ حافظ کے لگتے ہیں. وہ روزانہ 15 سے 20 منٹ قرآن شریف کو دے، اللہ کے فضل سے پوری زندگی وہ قرآن بھولے گا نہیں. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کی لائن چینج کر دیتے ہیں، بچہ حافظ بنا، بعد میں اسے سکول میں ڈال دیا. جب وہ سکول گیا، اس کی ساری توجہ اپنی سکول کی تعلیم کی طرف ہو گئی. بس اب اس کا دھیان وہ اپنی سکول کی کتب کی طرف ہے، ان کتابوں کی طرف ہے جو سارا دن پڑھتا ہے، اسے ہی ریپیٹ کرتا ہے، اسے ہی یاد کرتا ہے. وہ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتا. اس کی لائن چینج ہو گئی، اس کا مزاج بدل گیا، اس کی طبیعت جو ہے وہ بدل گئی. جہاں اسے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا شوق تھا، وہ شوق ختم ہو گیا. اب وہ روزانہ ہی نہیں پڑھ رہا. بڑے حافظ ایسے ہیں جو پکے حافظ تھے، شوق بھی بڑا تھا، ذوق بھی بڑا تھا، لیکن جب وہ اپنے لائن سے ہٹ گئے، سکول کی طرف چلے گئے، آگے انہوں نے درس نظامی نہ کیا، عالم دین بننے کی کوشش نہ کی، یا اس سائیڈ میں نہ آئے، انہوں نے جب لائن چینج کی، ان کا ماحول بدلا، ان کا مزاج بدلا، ان کی طبیعت بدلی. روزانہ کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بدلا. اور بالآخر سال کے بعد پہلے اس نے مصلی سنایا، اگلے سال اس نے مصلی سنا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھ سے تو اب مصلی بھی نہیں سنا جاتا. 2-3 سالوں کے اندر وہ بالکل سفید ہو گیا. اب بھی اسے حافظ ہی کہتے ہیں، لیکن اب وہ نام کا حافظ ہے، کام کا حافظ نہیں رہا. کیونکہ کام کا حافظ وہ ہے جسے رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید یاد کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کر رمضان میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا. وہ کام کا حافظ ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کام کے حافظ بننا ہے، پکے حافظ بننا ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی اولاد کو ہم نے، جو والدین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کی لائن نہ چینج کریں. اور اگر سکول میں چلے بھی گئے ہیں تو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ان سے تلاوت قرآن کروائیں، کم از کم ایک سپارہ ضرور پڑھوائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اپنا جو انہوں نے یاد کیا ہے وہ ان کے ذہن میں باقی رہے گا. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث مبارکہ کو کمپلیٹ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، فہو ينفق به فہو یقرأ به آناء اللیل وآناء النہار. اللہ کریم نے اسے دولت قرآن عطا فرمائی اور وہ صبح بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شام کو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. حافظ صاحب کو جب بھی دیکھا گیا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں. کبھی پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اور روٹین کے ساتھ وہ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کرتے ہیں، وہ تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اگر ایسا حافظ نظر آئے جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس کا دل اللہ کے قرآن سے لگ گیا ہے، اسے اللہ کے قرآن سے سکون ملتا ہے، اسے اللہ کے قرآن کی تلاوت میں راحت ملتی ہے، اگر ایسا حافظ مل جائے تو اللہ سے دعا کیا کرو مولا کریم مجھے بھی حفظ قرآن کی اسی طرح کی دولت عطا فرما دے، ہمیں بھی ایسا ہی حافظ قرآن بنا دے.